Assalamu alaikum and welcome viewers. My today's topic of discussion is the role of a chairperson in the process of meeting. So let's have a look. The chairperson should be capable of achieving the goals of the meeting. He should exercise impartiality and understand meeting procedures. The chairperson is either elected or appointed. چیئرپرسن کے لیے خصوصی طور پر دو خوبیوں کا حامل ہونا انتہائی ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ کیپیبل ہو، وہ صلاحیت رکھتا ہو اپنے معاملات کو چلانے کی. دوسرے نمبر پر اس کے اندر امپارشیالٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ غیر جانبدار ہو. عام طور پر چیئرپرسنز کا انتخاب دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو چیئرپرسن کو مقرر کر دیا جاتا ہے یا پھر مختلف ووٹنگ کے ذریعے سے اس کا چناؤ ہوتا ہے. Their responsibility is twofold: to prepare and set the scene for the meeting, to conduct the meeting according to the standing orders or rules of the organization or meeting. چیئرپرسن کے ذمے دو ذمہ داریاں ہیں جی. پہلے تو یہ کہ اس نے میٹنگ کے لیے ماحول کو سازگار بنانا ہے، اور دوسرے نمبر پر میٹنگ کو اچھے طریقے سے اس نے کنڈکٹ کروانا ہے، اور اس کے لیے وہ خاص طور پر پابند ہے اس بات کا کہ کمپنی یا آرگنائزیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق وہ میٹنگ کو لے کر چلے. The chairperson's role is the most important role in the meeting. It covers the duties of a task leader and a maintenance leader. Therefore, a good chairperson needs a combination of technical skills and human relation skills. ایک چیئرپرسن کے اندر بیک وقت دو خوبیوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اسے ٹیکنیکلی اپنے جو کام ہے اس پر مہارت حاصل ہونی چاہیے، یعنی کہ ہی مسٹ ہیو ماسٹری اوور دا ٹیکنیکل سکلز. دوسرے نمبر پر اسے ہیومن ریلیشن سکلز بھی آتے ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ خوبی بھی اس کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے. He or she must be able to prepare the agenda in consultation with the secretary, involve all participants in the meeting, keep the meeting focused on the order or business presented in the agenda, help everyone to reach decisions and plan future action, and promote goodwill. چیئرپرسن کو چاہیے کہ وہ سیکرٹری کی مدد سے ایک تو ایجنڈا کی تیاری کرے، دوسرا اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ تمام پارٹیسپینٹس کو انوالو کرنا جانتا ہو. اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ میٹنگ کے دوران وہ کس طریقے سے لوگوں کو ایک پوائنٹ پر رکھتا ہے، اور کس طریقے سے فیوچر پلاننگ کرتا ہے، اور کس طرح سے کمپنی کی گڈ ول کو پروموٹ کرتا ہے. Other duties of the chairperson are discussed in more detail below. Conducting the meeting. A chairperson, while conducting a meeting, is responsible to check that a quorum, the minimum number needed to conduct the business of the meeting, is present. چیئرپرسن کے ذمہ کچھ اور کام بھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ میٹنگ کے انعقاد کے دوران اس نے سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا میٹنگ کا کورم پورا ہے. اب کورم سے مراد کیا ہے؟ کورم سے مراد یہ ہے کہ میٹنگ کے لیے کم از کم جتنے افراد کا ہونا ضروری ہے، کیا وہ نمبر میں اتنے لوگ موجود ہیں. تو اگر وہ موجود ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ کورم پورا ہے. لیکن اگر لوگ اس فکسڈ نمبر سے کم ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کورم پورا نہیں ہے. ڈکلیئر دا میٹنگ اوپن. اس کے بعد چیئرپرسن کورم پورا جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ میٹنگ کو اوپن کرتا ہے، اس کو میٹنگ کے آغاز کا اعلان کرتا ہے. ویلکم پیپل ٹو دا میٹنگ اینڈ انٹروڈیوس اینی وزٹرس. اس کے بعد چیئرپرسن آنے والے مہمانوں کو اور ممبرس کو خوش آمدید کہتا ہے. اسٹیٹ دا ایمز آف دا میٹنگ. اس کے بعد وہ میٹنگ کے جو ایمز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں، اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. اسٹیٹ دیٹ دا آرڈر آف دا ایجنڈا ول بی فالوڈ. پھر وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کس طریقے سے میٹنگ کو ایجنڈا کے مطابق لے کر چلایا جائے. انڈیکیٹ دا ٹائم لمٹ فار ایچ آئٹم. اس کے بعد وہ میٹنگ کے لیے اور میٹنگ کے ہر آئٹم کے لیے جو ٹائم مخصوص ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے.
گیو پرائرٹی ٹو دا موسٹ امپورٹنٹ آئٹمس، اور جو زیادہ ضروری اور قابل ذکر چیزیں ہیں ان کو وہ پرائرٹی پر رکھتا ہے، یعنی کہ ترجیح دیتا ہے. سائن دا منٹس وین دے آر کنفرمڈ ایز کریکٹ. اس کے بعد جو گزشتہ میٹنگ میں جو منٹس لکھے گئے تھے وہ پھر دوبارہ سے لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور ممبرس کے اپروول کے بعد پھر چیئر پرسن ان منٹس آف دا میٹنگ پر سائن کر دیتا ہے. گائیڈ دا میٹنگ تھرو دا بزنس آن دا ایجنڈا. میٹنگ کے ممبران کو اس کا کام گائیڈ کرنا بھی ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ایجنڈا کے متعلق اگر کہیں وضاحت کی ضرورت ہو. Allow each item to be discussed fully. This includes the presentation of information and plans. اس کے علاوہ وہ تمام ممبران کو مکمل طور پر یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی معلومات کو، اپنے پلانز کو کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. Control the moving and seconding of all motions and amendments. چیئر پرسن کی ڈیوٹی ہے کہ جو کوئی بھی موشن کو موو کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی پروپوزل کو اگر پٹ فارورڈ کیا جاتا ہے تو اس میں وہ تمام پروسیجر کو، جس میں کہ سیکنڈنگ، امینڈنگ وغیرہ سب شامل ہے، تو وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے اور اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے. بریف ممبرس، تمام ممبران کو وہ بریف کرتا ہے، اس کا ایک مختصر اور تفصیلی دونوں صورتوں میں وہ اس کو شیئر کرتا ہے سب لوگوں کے ساتھ. گیو فیڈ بیک، اپنا رد عمل دیتا ہے. انکریج ایوری ونس پارٹیسپیشن، اس کی کوشش ہوتی چاہیے کہ وہ میٹنگ میں موجود تمام ممبران کو پارٹیسپیشن کے لیے انکریج کرے، ان کا حوصلہ بڑھائے تاکہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. پلان دا ایکشن ریکوائرڈ بائی ڈیسیجن ریچڈ. اس کے بعد جو میٹنگ میں کچھ فیصلے کیے جائیں تو ان فیصلوں کے لیے وہ پلاننگ کا کردار ادا کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کو ایکشن میں کس طرح لے کر آنا ہے، ان کو عملی طور پر کیسے آگے لے کر چلنا ہے. رولنگ آن پوائنٹس آف آرڈر. سب سے پہلے تو یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ پوائنٹس آف آرڈر کیا ہیں اور اس میں رولنگ کیا ہے. تو پوائنٹس آف آرڈر سے مراد یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو میٹنگ کے ممبران ہائی لائٹ کرتے ہیں یا کچھ کوشچنز ریز کرتے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بحث ہونی چاہیے. اس سے متعلق چیئر پرسن جو اپنا ان پٹ دیتا ہے، جو اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے، وہ رولنگ کی فارم میں ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جی مزید. دا چیئر پرسن میکس اے ڈیسیژن آن اینی پوائنٹس آف آرڈر دیٹ آر ریزڈ. جب کسی بھی ممبر کی جانب سے کوئی پوائنٹ آف آرڈر کو ریز کیا جاتا ہے تو چیئر پرسن اس میں اپنا انوالومنٹ شو کرتا ہے. کال فار اے پوائنٹ آف آرڈر ٹو لیٹ ممبرز ہیو اے سے. اور جب کبھی کسی ممبر کی جانب سے کوئی اعتراض یا کوئی اہم بات جو مینشن کی جاتی ہے تو اس پر وہ موقع دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ اس میں اپنے ان پٹ شامل کریں. ایکنالج دیٹ ممبرز کین ایٹ اینی ٹائم ان اے میٹنگ point out any improper proceeding or incorrect interpretation of the meeting's rules of conduct. پھر وہ اس بات کا احترام کرتا ہے کہ اگر کوئی ممبر میٹنگ کے دوران کوئی ایسی بات پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جو کہ اسے لگتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے یا یہ قانون کے مناسبت سے، قانون کے مطابق نہیں ہے، قانون سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اس میں جب کبھی ممبر اس میں آبجیکٹ کرتا ہے تو یہاں چیئر پرسن اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنتا بھی ہے اور اس کو اپنا خیال کا اظہار کرنے کا موقع بھی دیتا ہے. رول آن دا پوائنٹ ایز کریکٹ اور انکریکٹ آفٹر ڈسکشن اباؤٹ اٹ. اور جب وہ پوائنٹ ریز ہوتا ہے، اب وہ چاہے کریکٹ ہوتا ہے یا انکریکٹ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بارے میں چیئر پرسن اپنا اس کے بعد رولنگ دے دیتا ہے. آسک دا میٹنگ ٹو ووٹ فار دیئر رولنگ آن اے پوائنٹ آف آرڈر، نو سیکنڈر از نیڈیڈ. اور جب پوائنٹ آف آرڈر کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی ووٹنگ کے لیے چیئر پرسن تمام ممبر سے کہتا ہے ایکسیپٹ دا ووٹ اینڈ ٹیک اینی نیسیسری ایکشن ریکوائرڈ بائی دا ڈیسیژن. اور اگر اس سے متعلق جب کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس ووٹ کو یا اس سے متعلق جو ووٹنگ ہوئی ہے چیئر پرسن اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو آئندہ کے لیے فیصلوں میں شامل کر لیتا ہے. فالوئنگ پروسیجرز. An important part of the chairperson's role is to ensure that correct procedures are followed and to maintain control of the meeting.
چیئر پرسن کی دیگر ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ تمام طرح کے جو پروسیجرز ہیں، تمام معاملات ہیں، ان کی اسموتھ ورکنگ کو، ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے. سو اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ allocate enough time for sufficient discussion of each item on the agenda. تو وہ سب سے پہلے اتنا مناسب وقت مہیا کرتا ہے جس میں کہ ڈسکشن اچھے انداز میں ہو سکے، وہ ڈسکشن جو کہ ایجنڈا کے آئٹمس کے مطابق چل رہی ہو. انشور دیٹ میٹنگ بگنز اینڈ اینڈز آن ٹائم. وہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ میٹنگ وقت پر شروع ہو اور وقت پر ہی ختم ہو. فالو پروسیجرز ٹو کیپ دا میٹنگ ڈیموکریٹک. میٹنگ کو ڈیموکریٹک سٹائل میں چلانے کے لیے وہ ہر طرح کے جو ریکوائرڈ پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرتا ہے. فالو دا میٹنگ رولز اینڈ کیپ آرڈر. میٹنگ کو پروسیجرز اور رولز کے مطابق چلاتے ہوئے اس نے وہاں پر ایک میٹنگ کے دوران ایک منظم صورتحال کو بنائے رکھنا ہے، ایک ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. رول آن ڈیفیکلٹ میٹرز. اور اگر کچھ پیچیدہ قسم کے کچھ مسائل سامنے آ جائیں جن کا حل ضروری ہو تو اس موقع پر چیئر پرسن اپنی رولنگ دیتا ہے. فوکس ڈسکشن آن دا میٹنگز آبجیکٹیوز. اس کا مین مقصد جو میٹنگ کے آبجیکٹیوز ہیں ان پر فوکس کرنا ہوتا ہے. سم آف دا مین پوائنٹس اینڈ آسک فار اے ڈیسیژن اور ووٹ. جب کبھی بحث میٹنگ کے دوران مکمل ہوتی ہے تو وہ اس کو سم اپ کرتا ہے اور پھر لوگوں کو، اس میٹنگ کے ممبران کو وہ ووٹنگ کے لیے کہتا ہے یا کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے وہ کہتا ہے. ڈیل ود اینی کانفلکٹ بیفور اٹ بیکمز سیریس. اور کوئی بھی اگر اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے تو اس کو سنجیدہ ہونے سے پہلے، اس کو اور زیادہ سیریس ہونے سے پہلے یا اس کو اور زیادہ پیچیدہ ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے حل کو تلاش کرتا ہے. بی آبجیکٹو اینڈ امپارشل. چیئر پرسن بالکل غیر جانبدار ہو کر رہتا ہے اور کسی جانب وہ اپنا اسپیسیفک جھکاؤ یا اپنی بائسنس کو شو نہیں کرتا. If business cannot be completed, put forward the motion or proposal to adjourn it to the next meeting. اور اگر کسی میٹنگ کے دورانیے میں کچھ معاملات رہ جائیں جن پر بات ہونا ضروری تھی تو اس کو وہ اگلی میٹنگ کے لیے ایڈجرن کر دیتا ہے. Determine the date and place of the next meeting. اگلی میٹنگ کہاں اور کس جگہ پر اور کب ہوگی تو اس کے لیے بھی وہ اس کا تعین کرتا ہے. Close the meeting. اور اس کے بعد وہ میٹنگ کے اختتام کا اعلان کر. This is all for today. Inshallah, I'll meet you with a new lecture very soon. Thank you very much.